اچھا قوانین ہمارے پاس ہیں, امپلیمنٹیشن نہیں, قانون سازی. ہاں جی بالکل ایسے ہی, بالادستی نہیں ہے. امپلیمنٹیشن ہو جائے نا تو آپ یقین کریں بہت سارے لوگ اس ڈر سے ہی گناہ نہ کریں, اس ڈر سے ہی غلط کام نہ کریں کہ ہماری پکڑ ہو جائے گی. بیسیکلی دیکھیں, جہاں پہ بندے کو پتا ہونا کہ یہاں پہ پکڑ ہونی ہے وہاں پہ بندہ رک جاتا ہے. جہاں پہ بندے کو پتا ہو کہ قوانین جو ہیں وہ سخت ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں, ہمیں کس نے پکڑنا ہے, وہاں پہ مسئلہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. ہاں جی, ہم نے ڈسکس کیا کہ مرد حضرات جتنا خواتین کو اپنی طرف مطلب خود سے پیچھے کرتے ہیں. ایک یہ بھی ہمارے ماحول میں مطلب بڑی ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں آج کل کہ خاتون ایک خاتون کی دشمن ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ میں اس پہ ہمیشہ کہتی ہوں یس. کیسے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جیلسی فیکٹر کہاں ہے, مطلب کیوں ہے یہ پیدا کیوں کیا گیا؟ اچھا دیکھیں, شاید ایک مرد اور ایک عورت کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا نا پہلے تو, ظاہر ہے, اور یہ حقیقت ہے, ظاہر ہے, اس میں شک والی تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک عورت اور ایک عورت کو نہیں پیدا کیا گیا. ایک عورت ایک عورت کے لیے نہیں, ایک مرد ایک عورت کے لیے, اور ایک عورت ایک مرد کے لیے جو ہے وہ بنی. یہ کمپیٹیبلٹی ہے. عورت عورت کی کمپیٹیبلٹی یا مرد مرد کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اچھا ہاں, یہ دوست ہو سکتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اچھی دوست بھی نہیں بنتی. اس کی وجہ صرف حسد ہے, صرف شاید ایک دوسرے سے جیلسی ہے, یا ایک دوسرے سے کمتر اپنے آپ کو فیل کرانا ہے. یہ بھی ایک احساس کمتری ہے. آپ کو انفیریٹی کمپلیکس آپ نے سنا ہے, اکثر اوقات خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں. جو خواتین اپنے آپ کو دوسری خواتین سے کمتر سمجھتی ہیں وہی دوسرے سے حسد کرتی ہیں. کبھی بھی ایک پڑھی لکھی باشعور خاتون جس کی اپنی کمانڈ ہوگی, جس کو اپنے اوپر جو ہے وہ پورا ایمانداری کے ساتھ بھروسہ ہوگا. دیکھیں ایمانداری کے ساتھ بھروسہ ہونا بھی بڑی بات ہے, اپنی ذات کے ساتھ. آپ نے ایماندار صرف دوسرے کے ساتھ ہی نہیں رہنا, اپنی ذات کے ساتھ بھی رہنا ہے. سب سے پہلے ایمانداری اپنی سیلف کے ساتھ. تو جو اپنی ذات کے ساتھ ایماندار ہے, عورت ہے یا مرد ہے, وہی دوسرے کا اچھا دوست جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. تو عورت عورت کی اس لیے اچھی دوست نہیں ہے کیونکہ عورت بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتی ہے, ڈیپلی چیزوں کو جو ہے وہ فیل کرتی ہے. اگر ہم ایموشنز سے کام ذرا تھوڑا سا کم لیں اور حقیقت سے کام تھوڑا زیادہ لیں, جیسے کہ مرد حضرات لیتے ہیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ دوستی فار ایور چل سکتی ہے اور حسد کا ایلیمنٹ ختم ہو سکتا ہے. ایک دوسرے کی, اچھا میں آسان کر دیتی ہوں آپ کے لیے کہ خواتین کی دشمن اس لیے ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہوئے سب سے زیادہ پرابلم ہوتی ہے. خواتین ایک دوسرے کی تعریف کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتی ہوں یہ والا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. بالکل, ہم نے ہر طرح کی خواتین کو ڈسکس کر لیا ہے. اب بات آتی ہے ینگسٹرز پہ, ینگ لڑکیوں کی. ہم نے دیکھا ہے کہ کافی کہیں نہ کہیں وہ بڑھ رہی ہوتی ہیں, اپنی لائف میں آگے بڑھی ہوتی ہے, تو وہ بھی ڈپریشن کا شکار رہتی ہیں کچھ ایسی چیزوں کو, اور پھر وہ اپنی جتنی بھی فیلنگس ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس نہیں کر سکتی, خاص طور پہ اپنے مدر کے ساتھ, کیونکہ اتنی اچھی کمیونیکیشن ہمارے پیرنٹس نے نہیں بنائی ہوتی. خاص طور پہ ہم نے کچھ پیرنٹس کو ایسا بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہم اپنی بچوں کے والدین ہیں, ہم ان کے دوست نہیں بن سکتے. تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کافی مینٹلی ایشوز پھر دیکھنے کے لیے آتے ہیں, وہ ٹارچر ہوتی ہیں, خاص طور پہ ینگ لڑکیاں. اچھا دیکھیں, ینگ لڑکیاں باہر دوست تلاش کرتی ہی تب ہیں جب ان کی والدہ ان کی اچھی دوست نہیں ہوتی ہیں. ایک والد کو یا ایک والدہ کو اپنے بچوں کا اچھا دوست ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر انہیں گھر میں دوستی مل جائے گی نا, دیکھیں آپ کو گھر سے کھانا مل رہا ہو تو آپ باہر جا کر کھانے پہ نہیں لپکیں گے, آپ کا پیٹ بھرا ہوگا نا. میری والدہ کہتی تھی کہ گھر سے کھانا کھا کے جاؤ گے نا تو باہر کھانے کی طلب نہیں رہے گی, لیکن اگر گھر سے خالی پیٹ نکلو گے تو باہر بھی جو ہے وہ آپ کو بھوک لگے گی اور آپ کھانے کی طرف لپکیں گے. ہمیشہ وہی بچے چیزوں کی طرف یا لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں جن کو ان کے گھر سے توجہ کم ملتی ہے یا ان کی زندگی میں ان چیزوں کی کمی ہوتی ہے. ہمیشہ جس کی زندگی میں جو کمی ہوتی ہے وہ دوسرے کی زندگی سے وہ نعمت چھیننے کی کوشش کرتا ہے. یہ کئی قسم کے کمپلیکسز ہیں جسے سائیکولوجیکل پروسیس میں ہم دیکھتے ہیں, اور یہ ہمیشہ کچھ ٹراماز بھی ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ جب وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بچوں کی گروتھ میں ماں باپ کی جو ایک ان پٹ ہے نا, اس کا بہت بہت زیادہ جو ہے وہ ہاتھ ہے. کہ آپ اگر بچوں کے اچھے دوست ہیں, آپ دیکھیں ان سے دوستی کر لیں, وہ آپ کو سب باتیں بتائیں گے, وہ آپ کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کریں گے جو وہ باہر جا کے کسی اور دوست کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پتہ نہیں وہ انہیں غلط مشورہ دے دے, وہ انہیں غلط طرف لگا دے. اکثر اوقات والدین بہت اچھے ہوتے ہیں, تربیت بھی اچھی ہوتی ہے, لیکن آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے, جو آپ کے دوست احباب ہوتے ہیں نا, وہ آپ کا تعارف ہوتے ہیں, ان کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. تو اگر آپ اپنے بچوں کے دوستوں پر غور کریں, اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پہ غور کریں, ان کے ساتھ شیئر کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ٹائم نکالیں, ان کے دوست بنیں, تو میرا خیال ہے, اور اگر آپ انہیں فری ہینڈ بھی دیں اپنا لائف پارٹنر چوز کرنے کے لیے, تو بچے آپ سے زیادہ کمفرٹ زون میں آ سکیں گے. ماں باپ بنے, میں نہیں کہتی کہ ماں باپ نہ بنے, ماں باپ ضرور بنے, لیکن اتنے ڈینجرس قسم کے ماں باپ نہ بنے کہ بچے آپ سے چیزیں چھپانا شروع کر دیں. ایک اچھے دوست, ہاں ایک اچھے دوست ہونے چاہیے. ماں باپ جب آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں تو آپ دنیا کی کوئی بات ان سے نہیں چھپاتے.